میرے ماں آپ پر قربان، آج چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ بے شک ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا، 10 گناہ مٹا دے گا اور 10 درجات بلند فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز فجر بڑی ہی اہم عبادت ہے اور بہت لوگ اس میں سستی کرتے ہیں۔ نماز فجر لوگ سستیوں کی وجہ سے، کام کاج کی وجہ سے، دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے، خصوصاً جیسے آج کل گندم کی کٹائیاں ہیں تو زمیندار سارے دن تھکے آ رہے ہوتے ہیں، رات کو لیٹ آیا تو تھکاوٹ کی وجہ سے فجر کی نماز نہیں پڑھتے، یا بعض اوقات تو دن کو بھی کئی نمازیں اپنے کام کاج کی وجہ سے گول کر دیتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا کام، کوئی ایسی جاب کرنا یا ایسا کاروبار بھی کرنا کہ جس میں نمازیں ضائع ہوں تو ویسے ہی منع ہو جاتا ہے۔ پھر رزق حلال کمانا، وہ بھی ایسا سورس آف انکم کہ جس سے ہماری نمازیں یا فرائض و واجبات میں کوتاہی ہو تو ویسے ہی منع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں فجر کی نماز کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز فجر پڑھنے والا اللہ کے ذمہ کرم میں ہوتا ہے، اور سوتے وقت شیطان انسان کی گدی میں 3 گریں لگا دیتا ہے۔ آدمی جب جا کر اللہ کا ذکر کرے تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے، جب وضو کرے تو دوسری، اور جب نماز پڑھے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ فجر اور عصر کی پابندی کرنے والے کو انشاءاللہ الکریم دوسری نمازوں کی بھی پابندی نصیب ہوگی اور گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق ملے گی انشاءاللہ۔ تو اپنے گھر والوں کو بھی نماز فجر کی ضرور ہمیں تلقین کرتے رہنا چاہیے، کہتے رہنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، بہت بلند رتبہ، بلند ہمت والے اور عبادت گزار تھے۔ خوب صدقہ و خیرات کرتے، کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، نفل روزوں کے بہت شوقین تھے۔ آپ کے اہل خانہ سبھی روزے رکھتے تھے، یعنی آپ کی زوجہ محترمہ، کنیزیں، آپ کے غلام سب روزے رکھتے تھے۔ دن کے وقت ان کے گھر کھانا بنتا ہی نہیں تھا۔ اگر کبھی ان کے گھر سے دھواں اٹھتا دکھائی دیتا تو لوگ سمجھ جاتے کہ آج ان کے گھر کوئی مہمان آئے ہوں گے، ورنہ ان کے ہاں تو سب روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ عالم دین بھی تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ لوگوں کو جمع کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں بتاتے، حضور کا حلیہ مبارک بیان کر کے دلوں میں محبت رسول بڑھایا کرتے۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے روایت کی، تو انشاءاللہ اس حدیث پاک کو سنتے ہیں۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اغبط اولیائی عندی، کہ بے شک میرے نزدیک میرے دوستوں میں زیادہ قابل رشک دوست وہ ہے جس میں یہ صفات ہوں۔ لمؤمن، جو مومن ہو، خفیف الحاذی، کم سامان والا ہو، ذو حظ من الصلاۃ، کثرت سے نماز پڑھنے والا ہو، احسن عبادت ربہ، اپنے رب کی اچھے انداز سے عبادت کرنے والا ہو، وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ، تنہائی میں اللہ کی فرم برداری کرنے والا ہو اور لوگوں میں چھپا ہوا ہو، اس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے جاتے ہوں، اور 7ویں چیز کہ اس کا رزق یعنی آمدن بقدر کفایت ہو اور وہ اس پر صبر کرتا ہو۔ یعنی یہ خصوصیات جس بندے میں ہوں تو حضور نے فرمایا کہ میرے نزدیک وہ سب سے بہترین قابل رشک دوست ہے۔ اس حدیث پاک میں 7 اوصاف بیان ہوئے، اور پر لطف اور ایمان افروز بات یہ ہے کہ یہ اوصاف ہیں کس کے لیے؟ فرمایا کہ یہ 7 اوصاف جس میں ہوں وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے ہے، اور نہ صرف دوست ہے بلکہ دوستوں میں زیادہ قابل رشک دوست ہے۔ تو بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، بعض وہ ہوتے ہیں جن میں جہنم سے آزادی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، بعض وہ کام ہیں جن کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ جو بندہ یہ کام کرے گا وہ پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا، کسی کام پر قبر کے عذاب سے چھٹکارے کی بشارت ہوتی ہے، مگر اس
شخص کی خوش قسمتی پر جس پر یہ سات اور صاف پائے جائیں، قربان جائیے کہ یہ ایسا بلند رتبہ ہے کہ اسے مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قابل رشک دوست فرمایا۔ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو۔ تو ہمیں بھی اپنے اندر یہ 7 خصوصیات جو سنی ہے حضور کا دوست بننے والی اپنے اندر اپنانی چاہیے۔ حضور کا جو دوست بن جائے گا تو انشاءاللہ پھر جنت میں بھی، جنت الفردوس میں بھی حضور کے ساتھ ہی انشاءاللہ رہے گا۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔